جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو انسان کا تعلق زراعت سے ہے، جو کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ ہے، کہ جو اپنی خدمات ایگریکلچر کے پلیٹ فارم پر سر انجام دے رہا ہے، یہ جو کسان ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اور پورے سال کا رزق جو ہے وہ کہتا ہے اس گندم کی کٹائی میں اور اس کے رزلٹ میں میرے پورے سال کا جو رزق ہے وہ پوشیدہ ہے۔ وہ اپنا دن رات وہ جو مخصوص سال کا حصہ ہوتا ہے، مہینہ سوا مہینہ ادھر وہ گزار دیتا ہے، کیوں کہ اس نے انہی ایام میں اپنے پورے سال کی اشیاء خورد و نوش کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے، اس نے اپنی گندم کو سمیٹنا ہے اور اس کے لیے اس نے جو ہے اپنے ایام صرف کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کے لیے بھی بھوسا وغیرہ جمع کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری ایک روح ہے جس کو بھی پورے سال کے لیے رزق چاہیے ہوتا ہے، پورے سال کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو روح کی جو غذا ہے وہ پورے سال کے لیے جمع کرنے کا جو وقت ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزار لیں گے اور رمضان کو اس کے احترام اور اس کی عقیدت کے معیار کے مطابق گزاریں گے تو ہمارا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اس لیے رمضان المبارک گزارنا اور کما حق گزارنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی روح کو غذا میسر آ سکے، تاکہ آپ کے جسم کی طرح آپ کی روح بھی طاقتور ہو سکے، تاکہ آپ کی روح کی جو طاقت ہے وہ قوی سے قوی تر ہو سکے، آپ کی روح اندر سے مضبوط تر ہو سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو رمضان المبارک ہے، جس کے اندر انسان کی طبیعت فطرتی طور پر نیکی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتی ہے، ان ایام میں انسان محنت کرے اور اس محنت کا رنگ جو ہے پورا سال انسان کی زندگی پر نظر آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان اچھے طریقے سے گزاریں، جس طرح کسان گندم کی کٹائی کے دنوں میں محنت کر کے کوشش کر کے پورے سال کا رزق جمع کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان رمضان اچھے طریقے سے گزار لے، رمضان کے اندر نیکی کر لے، اچھے کاموں کو کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے اور خود کو شریعت اور قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر لے، تو پورا سال اس پر وہ رنگ غالب رہتا ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک میں اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ من حیث الوجود انسان کی جو طبیعت ہے وہ نیکی کی طرف مرغوب ہوتی ہے، اور شیطان بھی پابند سلاسل ہوتا ہے، اس کی روح کے سامنے روڑے اٹکانے والی، اس کی روح کی راہ میں کانٹے بچھانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر انسان اگر محنت کر لیتا ہے، اپنے اندر نیکی کرنے کا ایک شوق پیدا کر لیتا ہے، تو اس کا وہ جو رمضان ہے، اس کی وہ جو زندگی ہے وہ سنور جاتی ہے۔ لیکن وہ سنورتی تب ہے جب انسان رمضان صحیح طریقے سے گزارے۔ انسان صرف یہ نہ سوچے کہ میں نے صبح بھوکا رہنا ہے اور دن کو جو ہے جو مرضی کرتا پھر شام کو جو ہے میں روزہ افطار کر دوں گا، میرا روزہ
جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم نے اور شریعت محمدی نے منع کیا ہے وہ ان کاموں سے رکا رہے، ان کے کام، اس کے کام، وہ بات اور وہ کلام سننے سے گریز کریں جس سے شریعت نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے قدم، اس راہ کو، اس منزل کی طرف جانے سے اجتناب کریں جس کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شریعت نے روکا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اور اس کی زبان وہ بات کہنے سے پرہیز کرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس کا یہ پاک قرآن اجازت نہیں دیتا، جس بات کرنے کی ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو، اس منظر کو دیکھنے سے اجتناب کریں کہ جن کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی، قرآن نے اجازت نہیں دی۔ اگر انسان ایک ماہ اس طرح گزار لے تو وہ کما حقہ رمضان کا ثواب بھی پا لیتا ہے اور آئندہ پورے سال کی مشق بھی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرز پر پورا سال اس کے لیے زندگی گزارنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایک آپ کو مہینہ موقع ملا ہے اس کو بھی آپ ایسے گزار دیں گے کہ آپ کے زندگی کے اندر صرف جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی جو ہے وہ چیز شامل نہیں ہوگی، تو پھر آپ جو ہے ایک گولڈن چانس آپ نے مس کر دیا، پھر آپ کی بقیہ زندگی بھی جو ہے وہ ایسے ہی گزرے گی جیسے آپ گزشتہ سالوں میں گزارتے رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کو طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق اور قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے اس معیار کے مطابق اگر آپ گزار لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کا ایک سال زندگی کا کم از کم سنور جائے گا۔ جب ایک سال سنور جائے گا تو پھر اگلے سال کے لیے آپ کی طبیعت اس سانچے میں پھر ڈل جائے گی، کوئی جو کمی کوتاہی رہے گی اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر رمضان نصیب فرمائے گا، اس رمضان میں وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی روح پہلے سے زیادہ قوی اور مستحکم ہو جائے گی۔ آپ جب دوسرے سال کا رمضان بھی اس طرح قوی سے قوی تر ہو کر گزار لیں گے، آپ کی روح اندر سے مضبوط ہو جائے گی، تو دوسرا سال بھی آپ کا انشاءاللہ العزیز گزشتہ سال سے اچھے رزلٹ کے ساتھ گزرے گا۔ اس طرح جب آپ زندگی کے سال گزارتے چلے جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ انسان اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق محبوب انسان بن جائیں گے۔ لیکن کوئی کام بھی ہے وہ ایک دن یا ایک رات میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک جہد مسلسل ہوتی ہے، ایک طویل سفر ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سفر ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا آغاز نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رمضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے اس میں کوشش کریں کہ خود کو بدلیں، اس کے اندر آپ ایک جو ہے یہ سفر کریں کہ میں نے اس رمضان میں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ مسجد سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی جو رغبت ہے وہ اس مقدس کتاب قرآن کریم سے پہلے سالوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو رغبت ہے وہ پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اس رمضان میں شامل ہو جاتی ہیں تو یقین کریں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جو بقیہ 11 مہینے ہیں
ان کے اندر بھی آپ کی زندگی کے اندر اس رمضان کا رنگ نظر آئے گا۔ جب 1 سال آپ ایسے گزار لیں گے تو اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر رمضان عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی اندر سے آپ کی جو روح ہے وہ پہلے سے زیادہ قوی ہو جائے گی۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں، انسان مجموعی طور پر 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے۔ اس طرح خوراک ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اس طرح جو روح ہے اس کی بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ روح کا تعلق بارگاہ الہی سے ہے، عرش معلیٰ سے ہے، تو اس کی غذا عبادت ہے، نیک اعمال ہے، اچھے اخلاق ہیں، اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ جب آپ اپنی روح کو نیکی کی طرف راغب کریں گے، نیک اعمال کے ذریعے اس کو طاقت فراہم کریں گے، تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ اور یہی مقصد روزے کا بھی ہے۔ آئیں قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 183 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر روزے فرض کرنے کا مقصد ہے وہ ہمیں مار بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ایک ایسی چینج لانا ہے، ایک ایسی تبدیلی لانا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی سنور جائے، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارے ہاتھ برے کام کرنے سے رک جائیں، ہماری زبان غلط کلام کرنے سے رک جائے، ہمارے کان غلط کلام اور غلط بات سننے سے رک جائیں، ہمارے قدم اس راہ پر نہ چلیں جو راہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور لے جائے، اور ہماری آنکھیں اس منظر کو دیکھنے سے رک جائیں جس کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ یہی مقصد ہے روزے کا، اور یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا۔ اور یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ صرف آپ نہیں رکھ رہے بلکہ قرآن بھی بتا رہا ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سابقہ ہوتے تھے ان کے اندر بھی روزے کا اہتمام کسی نہ کسی صورت میں تھا۔ چونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہمیں جو شریعت محمدیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ ملا ہے ہم اس کے مطابق ہی روزے رکھتے ہیں۔ اسی پارے کے اندر سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 185، پہلی آیت 183 تھی اور یہاں پر آیت نمبر 185 ہے۔ یہاں پر اللہ کریم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رمضان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، پھر مریض نے کیسے روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے کیا مقام ہے، وہ سارا مضمون موجود ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو ماہ رمضان پالے، یعنی اس مہینے کو پالے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے، جو ماہ رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ہم نے اگر اس کے اندر روزے رکھنے ہیں تو کس انداز سے رکھنے ہیں؟ کیا ہم ٹریڈیشنلی ساری رات جاگتے رہیں گے، موبائلوں پر گزارتے رہیں گے، صبح سحری کریں گے اور پھر جو ہے نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا کہیں گے کہ اذان ہو گئی ہے، مسجد جائیں گے تو 20 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، ہم گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، دن کو 11 بجے 12 بجے اٹھیں گے، غسل کریں گے اور پھر
बाजारों में गश्त करने निकल जाएंगे, ठीक अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले घर आएंगे और वो रोज़ा खोलेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे माशाअल्लाह ने हमने रोज़ा रखा है। और फिर रोज़ा अफ्तार करने के बाद हम फिर गली महलों में निकल जाएंगे, कोई ग्राउंड में बैठ जाएगा, कोई किधर, और हम दोस्तों के साथ पूरा वक्त गुजार लेंगे। ये हमारी रूटीन हमारी नौजवान नस्ल की बन चुकी है। रमज़ान सिर्फ इतना रह गया है कि सुबह सहरी करो और शाम को जो है अफ्तारी करो और सारी रात गलियों में गश्त करते हुए गुजार दो, और सुबह जो है वो आधा दिन सोने में गुजर जाए, आधा दिन जो है वो गलियों में गश्त करते हुए गुजर जाए। न तरावी की फिक्र, न पंजगाना नमाज की फिक्र। तो कोशिश करिए इस रमज़ान मुबारक में खुद को बदलें, खुद भी मस्जिद में आएँ और अपने बच्चों को भी मस्जिद में लाएँ।